علم قرآن کے سلب ہونے کا مفہوم کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں تو نہ پوچھیے، لیکن نشانیاں تو میں بتا سکتا ہوں اشخاص کے تعین کے ساتھ، یہ لیکن یہ بات بڑے جھگڑے کی ہو جائے گی۔ تو کیا یہ واقع ہے کہ لوگوں کا علم قرآن کچھ جو تھوڑا بہت آیا تھا، تو کیا تھوڑا ہی بہت عطائیوں کا تھا ادھر ادھر سے، وہ سلب ہو گیا۔ اس طریقے سلب ہو گیا تو اسے جب سیاہی مسلط کر دی گئی، لیکن سلب ہو جاتا ہے۔ قرآن کے متعلق یاد رکھیے کہ صحیح علم سب بہت ہی غیور ہوتا ہے، صحیح علم بڑا ہی غیرت مند ہوتا ہے، صرف اس شخص کے پاس رہتا ہے اور اس میں افزوری ہوتی ہے کہ جو شخص اس کا صحیح احترام کرتا ہے۔ جو شخص اس کا احترام نہیں کرتا وہ اس طریقے سے رفو چکر ہو جاتا ہے کہ کالو کان کسی کو خبر نہیں ہوتی، وہ سمجھتا رہتا ہے کہ ہم تو بس دیگرے دے، اور حالت یہ ہوتی ہے تو اس کو ابدس لینے کا ڈھنگ بھی بھول جاتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، کبھی بھی علم صحیح جو ہے کسی بے غیرت انسان کے پاس نہیں رہے گا اگر آپ اس کا احترام نہیں کریں گے۔ اگر آپ چند ٹکوں کے بدلے میں ٹی وی پر جا کر کے ان کے منشا کے مطابق تقریریں کریں گے تو آپ یقین کیجیے کہ آپ کے اوپر آخری درجے کی لعنت ہو جائے، جس کے بعد پھر ہدایت پانے کی کوئی توقع نہیں۔ میری رائے یہ فطری طریقہ جو ہے انبیاء اور صالحین، انبیاء سے آپ کو جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت کی باتیں بتائے، اللہ نے ان کو بتائی، یہ اس سے استمداد ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اگر اسے کہے کہ جی میرے لڑکا نہیں ہو رہا ہے آپ لڑکا دیجیے تو آپ کا پاگل پن ہے۔ وہ لڑکا دینے بانٹنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو آپ کو ہدایت کی باتیں بتانے کے لیے آئے۔ تو جس سے جو استمداد ہوتی ہے، مثلا آپ کسی حکیم کے پاس جائیے تو اس سے یہ کہیے کہ جی مجھے یہ بیماری ہے، آپ اس میں مجھے ایک نسخہ لکھیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس حکیم کے پاس جائیے کہ جی میری دیوار گر گئی ہے، سمجھ گئے آپ میری دیوار ذرا چل کے بنا دیں، یہ آپ کا پاگل پن ہوگا۔ انبیاء اور صالحین سے جتنا استمرار یہ ہے کہ صالحین سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ان کی نیکی کا پڑ تو ہمارے اندر پیدا ہو، ان کی نیکی کی روش کی ہم تقلید کریں اور سے یہ چاہیں کہ وہ ہمیں نیکی کی باتیں بتائیں، یہ ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ یہ استمداد جو لوگ کرتے ہیں جس کا ذکر اس میں ہے، اور ایسے گروہ کا ذکر ہے کہ واقعی اس کی منطق اتنی الٹی ہے کہ ان کے متعلق میں کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ مولانا کیا وجہ ہے کہ آپ کے درس میں بیٹھ کر سلف سے محبت کا وہ جذبہ نہیں رہتا جو کہ ایسی مجالس کا ہوتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ سلف کے جو حدود آپ نے مقرر کیے ہیں اور میرے جو حدود مقرر کیے دونوں میں بڑا فاصلہ ہے۔ میرے لیے تو سلف رسول اللہ ہے، صحابہ ہیں، انصار مہاجرین ہے اور تمام احسان ہے، یہ میرے اصلی سلف ہے۔ آپ نے یہی ادھر سے ادھر سے بنا لیے سلف۔ ظاہر ہے کہ میں ان کے عقیدت کے اوپر جب تک کہ اچھی طرح ہتھوڑے نہ لگاؤں اور تب تک آپ وہاں جانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جو ہیں اس عقیدت میں گرفتار ہے، اس عقیدت میں گرفتار آدمی کو میرے درس میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ واقعی اپنے اسلاف کو یہ مانتا ہے تو جیسا قرآن نے کہا ہے مہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ کے رضی اللہ عنہ ورضوا تو یہی بستے، آپ کے مزارات ہی، آپ کے ساری خبریں جو ہے جن سے آپ کے وابستگی ہے وہ یہی ہیں، ان میں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ واقع ہے کہ آج تک میں کسی قبر پر کسی شہادت کے لیے نہیں گیا، کسی کے ساتھ مجھے کوئی ایک حرف برابر بھی کوئی توقع نہیں۔ ہر قبرستان جو مجھے ملتا ہے، میں اپنے گاؤں کے قبرستان میں جب ادھر سیر کرنے جاتا تھا تو وہاں قبرستان میں لازمی جاتا تھا، مشروط دعا پڑھتا رہا،
اور یہ یاد کرتا رہا کہ ایک دن مجھے یہاں آنا ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میں کسی بزرگ صاحب کی قبر پہ آج تک نہیں گیا، کبھی بھی نہیں گیا، اور نہ جاؤں گا، اور نہ میرے دل کے اندر کوئی کوشش ہے۔ تو آپ کا اسلاف یہ ہے تو میرے اسلاف یہ نہیں، میں لوگوں سے بیزار ہوں۔ آپ اگر اس اسلاف سے تعلق رکھتے ہو تو میں ان کی عقیدت پیدا کر سکتا ہوں۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلی اللہ تعالی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے برابر ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو، راست بازوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اوپر والی آیات جو گزری ہے ان میں منافقین کے بیان کے بعد خالص جو مخلص مسلمان ہیں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے وہ بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد وہ تدبیریں بتائی جا رہی ہیں کہ جن تدبیروں کو اختیار کر کے آدمی اپنے آپ کو نفاق کی آلودگی سے اور ایمانی کمزوریوں سے بچا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کی زندگی کے خیر اور شر میں اور بناؤ بگاڑ میں صحبت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ اچھی صحبت ہو تو آدمی کمزور سے کمزور آدمی بھی بڑا مضبوط آدمی بن جاتا ہے، اور بری صحبت ہو تو مضبوط سے مضبوط آدمی بھی بالکل کمزور اور ناتواں اور نالائق بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسی بات کو کہا نا کہ سگے اصحاب کف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شو پیسر رو باب داود نشست خاندان نبوتش گم شد۔ کہ اصحاب کف کا کتا کوئی دن صحبت میں اچھوں کے رہا وہ صالحین کے زمرے میں داخل ہو گیا، اور نوح کا بیٹا بدو کی صحبت میں رہا تو اس کا نتیجہ ہوا کہ خاندان نبوت کھو بیٹھا۔ یہ واقعہ ہے۔ انسان کی فطرت جو ہے جس طریقہ سے کریپرس کی ہوتی ہے نا، اس سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ کریپرس کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بیلیں جو ہوتی ہے نا، سہارے اگر ان کو نہ ملے تو سکڑ کے وہیں رہ جاتی ہے۔ اگر سہارا مل جاتا چڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، اور بات ان کی بڑی صلاحیت بنتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ پڑوس اختیار کرتے وقت، گھر بناتے وقت، ریل میں جہاز میں سفر کرتے وقت بھی اس امر کی کوشش جہاں تک ممکن ہو سکے کرے کہ دائیں بائیں بھی ایسے لوگ نہ ہو کہ جو برے ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ اسی طریقہ سے اپنی زندگی کے معاملات گزارنے میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ برے لوگوں میں جانے سے بچے۔ یہ بڑے مضبوط آدمی کا کام ہے کہ جو کسی بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ دینی مقصد سے برے لوگوں کے اندر جائے۔ حضرت ابراہیم آخر بت خانے میں جاتے رہے،
لیکن حضرت ابراہیم کے اندر جو حوصلہ جو عزم تھا وہ ہر ایک کے اندر تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں یہ بات واضح طریقے فرما دی کہ بعض صادقین، صادق کا لفظ جو ہے انسانی کردار کے بیان میں کوئی بڑا جامع لفظ ہے. صادق کے معنی قول عمل میں ایک شخص کے کامل مطابقت. صادق القوم اس نیزے کو کہتے ہیں کہ جس نیزے کی گرہیں جس طریقے سے دیکھنے میں مضبوط معلوم ہوتی ہوں، اسی طریقے سے جب تصادم کا وقت آئے تو امتحان میں بھی ویسی مضبوط ثابت ہوتی ہے. یہ نہیں